السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ گویا کہ جب بیٹی اور بیٹا جوان ہو جائے تو ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے ذمے ہے یہ کہ جب بیٹی اور بیٹا جوان ہو جائے ان کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب رسم اور عجیب طریقہ ہے کہ ہم سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، نکاح کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں بیٹی اور بیٹے کا، لیکن ہمارے ہاں شادی کے موقع پر ایسی خرافات، ایسی رسومات ہیں جن کا تعلق دین سے دور دور کا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادی جب شروع ہوتی ہے، پہلے تو 5-10 دن 15 دن پہلے ڈھولک چل رہی ہوتی ہے گھروں میں، عورتیں گیت گا رہی ہوتی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب قریب دن آتے ہیں پھر مہندیاں ہو رہی ہیں، مہندیاں لیکن نوجوان بچیاں اور بچے جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، گلیوں کے اندر محلوں میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، مہندی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پھر برات والے دن آ جاتے ہیں، پھر ناچنے نچانے والے سارے لوگ ڈھول باجا اور اسی طرح سے ناچنے والے مختلف قسم کے لوگوں کو بلا کر وہاں پر ناچ گانے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارے کام، یہ سارے ہمارے اعمال، ہماری ساری حرکات، ان کا دین کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنی چاروں بیٹیاں کی شادیاں کی، لیکن کسی کے اندر بھی کوئی ڈھول باجا، کوئی ناچنے گانے والے، کوئی کسی قسم کی ایسی خرافات اور ایسی رسومات ادا نہیں کی جو آج ہمارے پاس ہیں، جو آج ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کام کو کرنے میں اپنی خوشی محسوس کیا۔ کہا جائے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم کیسے پتہ چلے ہم خوشی منا رہے ہیں؟ تو خوشی منانے کا کیا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ ڈھول بجائیں، ناچنے والوں کو بلائیں اور وہ آپ کے گھر میں آ کر ناچیں، اور اسی طرح سے عورتیں اکٹھی ہوں، مرد اکٹھے ہوں، اس کے اوپر پیسوں کو نچھاور کریں، اس کے اوپر پھر ساری عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ پھر اوپر سے سب سے بڑا علم کیا ہے، سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے، ہم اوپر سے موویوں کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو، موویوں والوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو بٹھاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی تصویریں اور ان کے اوپر مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے اس وقت ہماری غیرت؟ کہاں چلی جاتی ہے ہماری غیرت؟ ہم ویسے تو بڑے غیرت مند ہیں کہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے بغیر پردے کے، عورتوں کو باہر نہیں جانے دیتے، عورتوں کو کام کاج کے لیے نہیں جانے دیتے، لیکن ایسے موقع کے اوپر نامحرم آدمی کو خود بلا کر گھر کے اندر 4 دیواری میں بچیوں کو اور بچوں کو بٹھا کر ان کے اوپر کیمرے مروا کر ان کی تصویریں اور ان کی موویاں بنائی جاتی ہیں۔ اس وقت ہماری مسلمانوں والی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم اس وقت آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں، شیطان ہم پر غالب آ چکا ہوتا ہے، ہمارے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے یہ مووی بنانے والے، یہ دوسرے غیر محرم مرد جو ہیں ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی تصویریں، پھر یہی ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھو، موویاں بنائی جاتی ہیں، ان کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے پھر نہ جانے کیسے کیسے جوڑ تروڑ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اور ٹی وی کے اندر بے تحاشا ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ذرا بھی عقل نہیں آ رہی، ہم ذرا بھی نہیں سوچ رہے کہ اگر یہ بدنامی کا سبب ہوا تو اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اسلام نے تو کہا غیر محرم کے ساتھ سامنے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ سارے کام کر دیے۔ خسرے بلاؤ گھر کے اندر، ناچنے والے بلا لو گھروں کے اندر، پھر یہ نہیں گھر کے اندر، پوری گلی محلوں میں جہاں تک چلتے ہیں وہاں تک ان کو لے کر جا رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سارے کے سارے محلے میں تماشا چل رہا ہوتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اگر شوہر سے پوچھا جائے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آئی آپ نے دیکھی ہے؟ شوہر نے نہیں دیکھی ہوتی، مووی والا سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو سٹائل بنا کر دیتا ہے، ایسے دوپٹے کو پکڑو، ایسے ٹانگ رکھو، ایسے ہاتھ رکھو، ایسے سٹائل بناؤ، آپ کی مووی بنائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کہاں گئی ہماری مسلمانیت؟ کہاں چلی جاتی ہے غیرت؟ ہم کیوں اس قدر اپنی غیرت کو ضائع کر دیتے ہیں؟ آؤ دین کو دیکھو، دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم کام سنت کا کر رہے ہیں، نکاح کا کام کروا رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان والے طریقے سے ہم سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ انسان کے اندر، انسان کی غیرت اتنی مر جاتی ہے، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔
ہم کام سنت کا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں، ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو ایک اچھے بندر میں باندھ رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے، ہم شیطانی طریقے سے شیطان کے رویے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، شیطانی عمل کو ہم اپنا رہے ہیں، شیطان کے اوپر عمل کرتے ہیں، شیطان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر آج خاندان میں کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی روکنے کے لیے آ جائے، سارے اس کو برا بلا سمجھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے القاب دیے جاتے ہیں اور روکتے ہیں کہ یہ روکنے والے کہاں سے آ جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ایسی رسومات، ایسی فضولیات، جتنے پیسے ہم ان پہ نشاور کرتے ہیں، اور جب ولیمے کی باری آ جائے ہم ولیمے سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ولیمہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پرتکلف ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمے میں ہم آ کر ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ولیمہ سادگی سے کر لو، یہ کون سا ایسا کام ہے، سادگی سے بیاہ کر لو، سادگی سے ولیمے۔ اس سے پہلے برات والے دن جو تم نے اتنے بے حیائی کے کام کیے، اس پر تم نے اتنے پیسے نچھاور کیے، اگر وہی پیسے آپ نے ولیمے پہ لگائے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جاتی۔ پیارے پیغمبر پرتکلف ولیمہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوہر جو ہوتا ہے وہ رات کے حال و احوال دوستوں کے سامنے بیان کیے جا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، جو تمہارا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ بیوی جا کر اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کے سارے معاملات بیان کرتی ہے، اور شوہر جو اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کے سارے رات گزرے ہوئے معاملات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا، گویا کہ انسان بے حیائی کے کام کر رہا ہے، دوستوں کو اپنی بیوی کی مکمل طور پر مووی دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ازدواجی معاملات جو ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ بیان نہیں کرنے چاہیے، اپنی بیوی کے معاملات کبھی کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنت ادا کر رہے ہو وہ والدین جو بچوں کی شادی بیاہ کا انتظام کر رہے ہیں، اور وہ بچے جن کے لیے شادی کا انتظام کیا جا رہا ہے، خدا را دین کو سمجھو، دین کا کام کرنے جا رہے ہو، پیارے نبی کی سنت زندہ کرنے جا رہے ہو، لیکن طریقہ شیطان کا اپنا رہے ہو۔ اس لیے جب سنت کا کام کریں تو وہ طریقہ بھی سنت کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضولیات، لغویات، اور اسی طرح سے فضول رسم و رواج، اور اسی طرح سے یہ بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے، اور سنت کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔